مجھے بتاؤ، جس سے مچھر بھی نفرت کرے، جس سے کھٹمل بھی نفرت کرے، جس سے چونٹیاں بھی نفرت کرے، جس سے پرندے بھی نفرت کرے، ارے یہاں تک کہ علماء نے لکھا ہے جب ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہے پاپیوں کے قریب سے تو وہ ہوائیں بھی پاپیوں سے نفرت کرتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں لوگ ہم سے نفرت کیوں کرتے ہیں؟ ہم نے کہا نفرت اچانک فکر ہوتی ہے میری بیٹی کو رشتے نہیں آ رہے ہیں، اب بتاؤ تھکا ہوا انسان سو سکتا ہے اس فکر میں؟ اس کو نیند نہیں آتی، اللہ اکبر میرے بیٹے کے مستقبل کا کیا ہوگا، بولو اس فکر میں نیند آتی ہے۔ کتنے ایسے باپ اور مائیں یہاں موجود ہیں جو اللہ اکبر دن بھر کی تھکن کے باوجود بھی بیٹی کے رشتے کی فکر انہیں سونے نہیں دیتی۔ اب مجھے بتاؤ جب بیٹی کے مستقبل کی فکر تمہاری تھکن کے باوجود تمہیں رات رات بھر سونے نہیں دیتی تو اللہ اکبر جو بندہ آخرت کی فکر کرنے لگے اسے نیند کیسے آئے؟ وہ آخرت ہمیں نہیں پتا آخرت میں کیا ہوگا، غریب نواز جانتے تھے آخرت میں کیا ہوگا۔ فکر آخرت اللہ والوں کو سونے نہیں دیتی۔ یہ اور بات ہے ہمیں بیٹی کی فکر سونے نہیں دیتی، ہمیں بیٹے کی فکر سونے نہیں دیتی، اللہ والوں کو آخرت کی فکر سونے نہیں دیتی۔ اس لیے کہ آخرت میں تو ہم نے یہ سوچ رکھا ہے کہ معاذ اللہ وہاں تو تماشا ہوگا، استغفر اللہ، لوگ تو یہ کہتے ہیں وہاں تو تماشا ہوگا۔ میں نے کہا اللہ اکبر آخرت میں کیا ہوگا یہ حدیث میں موجود ہے۔ اللہ کے سچے رسول اب کیوں وہ نہیں سوئے؟ یا تو فکر سونے نہیں دیتی یا تو عشق سونے نہیں دیتا۔ میں پہلے فکر پر ہی گفتگو کر لوں تاکہ ہمیں بھی آخرت کی فکر ہو جائے۔ میرے بھائیوں میری بہنوں آخرت کیا ہے؟ آخر کس فکر آخرت نے اللہ والوں کو سونے نہیں دیا؟ تو اللہ اکبر میرے اور تمہارے آقا سچے رسول صادق و مصدوق مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب قیامت کا دن ہوگا، وہ قیامت کا دن جس کے بارے میں ہم دھڑلے سے کہتے ہیں جو ہوگا دیکھا جائے گا، جو ہوگا دیکھا جائے گا، وہاں تو تماشا ہوگا۔ اللہ اکبر یاد رکھنا دیکھنے والے ضرور دیکھیں گے جنہیں اللہ دکھائے گا، لیکن ہمیں فکر کرنی چاہیے کیونکہ اللہ کے سچے رسول صادق و مصدوق فرماتے ہیں اور حضور کی بات پر جو یقین نہیں کرتا میں اس کو سچا مسلمان ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں، وہ کچھ بھی ہو جائے وہ سچا مومن نہیں ہو سکتا۔ آقا فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا اور وہ دن کیسا ہوگا؟ اللہ اکبر انسان کے سر اور سورج کے درمیان صرف ایک ہاتھ کا فاصلہ ہوگا، ایک ہاتھ کا فاصلہ۔ آج سورج جو ہے وہ چمک رہا ہے پشت کی طرف سے، اس دن سورج چمکے گا چہرے کی طرف سے اور لوگوں کے بھیجے ان کی کھوپڑیوں میں ایسے کھول رہے ہوں گے جیسے چولہے پہ رکھی ہوئی ہانڈی کے اندر پانی کھولتا ہے۔ مسلمانوں ذرا تصور کرو ہمارے سچے رسول فرما رہے ہیں ہمارا کھوپڑی کے اندر بھیجا کھولنے والا ہے، وہ دن آنے والا ہے۔ بتاؤ اس دن کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ اس دن تو صرف انہی کا بھیجا نہیں کھولے گا جو اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے، باقی سب کا بھیجا کھولے گا۔ ہے کوئی گارنٹی کہ اللہ کے عرش کا سایہ ہمیں اور آپ کو ملے گا؟ جس کو سایہ نہیں ملے گا اللہ اکبر ذرا تصور تو کرنا میرے بھائی، مئی کی گرمی میں اس طریقے سے تڑپتے ہو، پتلے پتلے کپڑے پہنتے ہو، اے سی ڈھونڈتے ہو، سایہ ڈھونڈتے ہو، دوپہر میں کوئی گھر کے باہر نہیں نکلتا۔ میرے بھائیوں اسی پر بس نہیں، تمہارے اور میرے سچے رسول نے فرمایا انسان پسینے میں ہوگا، اور پسینہ کتنا ہوگا؟ سچے رسول فرماتے ہیں کسی کا پسینہ ٹکنوں تک ہوگا، کسی کا پسینہ گھٹنے تک ہوگا، کسی کا پسینہ کمر تک ہوگا، کسی کا پسینہ کندھوں تک ہوگا، کسی کا پسینہ منہ تک ہوگا۔ کوئی اپنے ہی پسینے میں ڈبکیاں لے رہا ہوگا اور وہ پسینے میں بدبو آ رہی ہوگی، اور اس پسینے کی خصوصیت یہ ہوگی کہ جس کا پسینہ ہوگا اسی کے ساتھ ہوگا، وہ جہاں جہاں جائے گا اس کا پسینہ ساتھ ساتھ جائے گا۔ اب میرے بھائیوں بتاؤ ہمارا کیا بنے گا؟ یہ فکر آخرت سونے نہیں دیتی اللہ والوں
کو ہم تو کبھی فکر نہیں کرتے. ہمیں تو فیکٹریوں کی فکر ہے, ہمیں تو بنگلوں کی فکر ہے, ہمیں تو اپنی دنیا کی فکر ہے. میرے بھائی, یہ دنیا میں بہت دنوں تک نہیں رہنا ہے, اس دنیا سے کوچ کرنا ہے. کتنا رہو گے دنیا میں؟ 10 سال, 20 سال, 50 سال, 100 سال. ارے یہ دنیا میں چند سال رہنا ہے, اس کی اتنی فکر کر رہے ہو جو میدان محشر میں 50,000 سال کھڑے رہنا ہے. اللہ اللہ. یہاں تو بیٹھنا بھی ہے, لیٹنا بھی ہے, دادا گیری بھی چلنا ہے, بابا گیری بھی چلنا ہے, سب چلنا ہے یہاں. اس کی اتنی فکر ہے, وہاں بیٹھنا نصیب نہیں ہوگا. میں کہتا ہوں اگر 50,000 سال اللہ صرف کھڑا کرتا, صرف کھڑا کرتا, تو بھی ہمیں فکر ہونی چاہیے. ہم 50 منٹ کھڑے نہیں رہ سکتے, 5 گھنٹے ہم کھڑے نہیں رہ سکتے, 50 گھنٹے کھڑے نہیں رہ سکتے. 50,000 سال اس نے کہا. مولوی صاحب کی بات ہوتی تو آپ مذاق اڑا کے نکل جاتے, یہ رسول اللہ کا فرمان. 50,000 سال کھڑے رہے, اور اس کھڑے رہنے میں کیا ہے؟ سورج سر پر ہے, بھیجا ناک سے بہ رہا ہے, بھیجا کان سے بہ رہا ہے, زبان سوکھ کر سینے پہ لٹک گئی, کوئی کسی سے پوچھنے کے لیے تیار نہیں, ماں بیٹے کو اپنا بیٹا ماننے کے لیے تیار نہیں, بھائی اپنے بھائی کو بھائی ماننے کے لیے تیار نہیں, کوئی کسی کا پرسان حال. حساب ہونا ہے اللہ کی طرف سے, حساب ہونا ہے. کتنا حساب ہونا ہے؟ غور کریں, کتنا حساب ہونا ہے. یہاں تک فرمایا اگر کسی کی اجازت کے بغیر تم نے اس کی لکڑی اٹھا کر دانت میں خلال کیا ہوگا, اللہ اس بغیر پوچھی لکڑی لے کر خلال کرنے کے بارے میں بھی تم سے پوچھے گا. اگر تم نے کھڑے کھڑے کسی کی دیوار کو کھرچا ہوگا, اس دیوار کو کھرچنے پہ تمہارے ناخن کے اندر جو مٹی آئی ہوگی, اللہ تم سے وہ بھی پوچھے گا. حدیث پاک میں تو یہاں تک آیا ہے, بغیر سینگ بکری کو, سینگ والی بکری نے جو سینگ ماری تھی, اللہ تعالیٰ سینگ والی بکری سے پوچھے گا کہ بغیر سینگ والی بکری کو تو نے سینگ کیوں مارا تھا, اور اللہ بغیر سینگ والی بکری کو بدلہ دلائے گا. ذرا سوچو, جو لوگوں کے لیے محشر نہیں ہے, جو لوگ شریعت کے مکلف نہیں ہیں, جب ان کو وہاں بدلہ دیا جائے گا تو ہمارا کیا بنے گا؟ یہ فکر ہونی چاہیے ہمیں, اور ہمیں نہیں ہے محشر کی فکر. ہم تو سوچ رہے مولانا یوں جنت ملے گی کیونکہ ہم نے مولانا شہید کا دامن پکڑا ہے, ہم نے سید محمد صاحب کا دامن پکڑا ہے. ایک بات میں آپ سے عرض کروں, سچی بات عرض کروں, سب کے دامن کی اہمیت اپنی جگہ. ایک بات آپ کو بتاؤں, آپ کے ہمارے ہوش ٹھکانے آ جائیں گے. جن لوگوں نے ڈائریکٹ رسول اللہ کا دامن پکڑا تھا, ڈائریکٹ, ان میں ایک ہستی کا ذکر میں کرتا ہوں جس کو شرح الصدور میں علامہ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے. امام سیوطی کون؟ جس نے عالم بیداری میں کم و بیش 75 مرتبہ رسول اللہ کا دیدار کیا. یعنی سیوطی کوئی چھوٹا موٹا انسان نہیں. اب دھیان سے سننا, میں بے ادبی کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں, اللہ ہماری نیتوں کو جانتا ہے, کیونکہ یہ اصلاح معاشرہ کی ہے. حضور کے اصحاب میں ایک صحابی کا انتقال ہو. علماء کی توجہ اس لیے چاہتا ہوں کہ ان کی معلومات میں اضافہ تو نہیں کروں گا, لیکن اگر میں غلطی کروں گا تو یہ توجہ کریں کہ میری اصلاح یہی کر دیں, اور آپ سب کی توجہ. حضور علیہ السلام کی ظاہری حیات میں ایک صحابی کا انتقال ہو, اور وہ کوئی معمولی صحابی نہیں تھے. پہلی بات تو یہ سن لیں, اگر آپ کی توجہ, کوئی صحابی معمولی نہیں ہے. ہمارے درمیان کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ادنا سے ادنا صحابی, میں اس سے متفق نہیں ہوں. حضور کا کوئی صحابی ادنا نہیں ہے. جی جی بے شک, وہ جو کہتے ہیں نا ادنا سے ادنا, کوئی حضور سے جو چیز منسوب ہو جائے وہ بھی ادنا نہیں ہے. جی بے شک, بلکہ مٹی اگر حضور کے جسم سے لگ جائے تو ہمارے عقیدے میں وہ عرش سے بھی اعلیٰ ہے, وہ کعبے سے بھی اعلیٰ ہے, وہ جنت سے بھی اعلیٰ ہے. نسبت رسول کے بعد کوئی چیز ادنا نہیں رہ جاتی. اس لیے میں کم سے کم بولتے وقت یہ ضرور خیال, حالانکہ ان کی نیت کوئی توہین کی نہیں ہوتی, وہ سمجھانے کے لیے کہتے ہیں, لیکن ہمارا مسلک سراپا ادب ہے.
حضور کا کوئی صحابی کبھی ادنا ہو ہی نہیں سکتا. ہاں درجات ضرور ہے تو ہم یہ کہتے ہیں پچھلے درجے کا پچھلے درجے کا پچھلے درجے کا درجات بھی ہم تقسیم کرتے ہیں، لیکن کوئی صحابی ادنا نہیں، کیونکہ جس کا نبی سب سے اولا وہ اعلیٰ ہو، اس کا صحابی بھی اعلیٰ ہی اعلیٰ ہے. سبحان اللہ. واہ بہت بھائیو جب ہمارے حضرت اعلیٰ ہیں، جی واہ کیا ہمارے یہاں تو حضرت بھی اعلیٰ ہے، تو صحابی ادنا کیسے ہو سکتا؟ ہمارے یہاں تو حضرت بھی اعلیٰ